بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ حضرات نے کتاب آداب المفتی آپ نے پڑھی تھی، تو اب چونکہ آپ حضرات تخصص کر رہے ہیں تو ہمیں فتویٰ لکھنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ تو اس کے کچھ آداب کچھ طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب جو فتویٰ لکھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی تحریر کو خوبصورت بنائیں، اس لیے کہ جو اچھا خط ہوتا ہے وہ مطلب سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے اور اشتباہ سے بچاتا ہے۔ اسی طرح اچھے خط کا عبارت کے مؤثر ہونے میں بہت عمل دخل ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنا خط اس نیت سے اچھا بنائے کہ بھئی پڑھنے والوں کو اس سے راحت ملے گی، تو انشاءاللہ اس کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانا ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جس کاغذ پر لکھا ہوا سوال آیا ہے، جس کاغذ پر مستفتی نے آپ کو سوال لکھ کے دیا ہے، تو سب سے بہتر یہی ہے کہ اسی ورق کے اوپر اس کا جواب لکھنا چاہیے۔ اگر اس میں جگہ موجود ہے تو اسی کے اندر ہمیں جو ہے وہ اس کا جواب لکھنا چاہیے، الگ سے کاغذ لینے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر اس میں جگہ اتنی بچی ہے، اس میں کوئی جواب لکھنے کا اس میں اتنی جگہ نہیں ہے، تو پھر بندہ نئے کاغذ لے کے بھی اس کا جواب لکھ سکتا ہے۔ اگر ہم سوالیہ پرچے پر جواب لکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی گڑبڑ سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم الگ سے ورق لگاتے ہیں سوال کے ساتھ، اس میں اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے، بلکہ شاید ہوا بھی ہے کہ آپ نے ایک جواب لکھا اور دوسرا آدمی اس پہلے والے جواب کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرا جواب لکھ کر وہ آپ کے فتوے کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب فتویٰ لکھنا ہے تو اس شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، اور حمد و صلات یعنی جیسے بسملہ حمدللہ وغیرہ ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب جب جواب لکھتے ہیں تو ان کی لکھائی ایسی ہو کہ بھائی جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، بالکل واضح عبارت ہو، اور جواب کے آخر میں جب سوال کا جواب لکھ دیں گے تو آخر میں واللہ عالم یا ایسا کوئی یا وہ جملہ لکھ دینا چاہیے جیسے واللہ الموفق۔ اور اسی طریقے سے جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں استادوں نے طریقہ یہی بتایا تھا کہ بھائی جب آپ شروع کریں گے پہلا پیراگراف یعنی پہلی جو لائن ہوگی اس میں اب چھوٹی سی جگہ چھوڑ کے دائیں طرف چھوٹی سی جگہ چھوڑ کے پھر آپ لکھنا شروع کریں گے۔ جب دوسری لائن لکھیں گے اب یہ جو آپ نے خالی جگہ چھوڑی تھی اب یہاں پر بھی آپ لکھیں گے، پھر جب وہ ایسے سوال کو لکھتے جائیں گے۔ اور اگر مثال کے طور پر آپ نے ایک صفحے پر سوال اس کا جواب لکھ رہے ہیں اور ابھی اس کا جواب باقی ہے، اور دوسرا تو جو ہے نا آپ آخری اس کی سطر میں یوں لکھ دیں کہ جاری ہے، یا بقیہ جواب اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں، اس طرح کے الفاظ جو ہے اس میں لکھ دینے چاہیے تاکہ قاری کے لیے پڑھنا اور یعنی مستفتی کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک سوال آیا، آپ نے اس کا جواب لکھا، اور جواب لکھتے وقت جب آپ نے دیکھا تو بالکل جو ہے وہ صفحے کی لائنیں پوری ہو رہی تھیں اور آخر صرف جو ہے وہ آپ کے سائن وغیرہ باقی ہیں، دستخط باقی ہیں،
ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے صفحے پہ جگہ چھوڑ دیں اور بقیہ جو ایک دو لائنیں ہیں ان کو دوسرے صفحے کے شروع پہ لکھے، اس کے ریشیو اپنے سائن وغیرہ کریں اور اس میں آپ لکھیں کہ فلاں آدمی نے لکھا ہے، فلاں آدمی، اس میں اپنا تعارف لکھ سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کسی کو اشتباہ نہ ہو۔ تو یہ کچھ آداب تھے فتویٰ لکھنے کے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ العزیز روزانہ ایک ہی سوال ہم آپ کو دیا کریں گے، آپ نے ان کو حل کر کے دینا کرنا ہے۔ میرے جو ہے وہ نمبر پر بھیج دیں، یا مولانا عبدالرفیع کے عبدالرافع کے نمبر پر بھیج دیں۔ روزانہ جو آپ کو انشاءاللہ ایک ایک سوال ملے گا، اور آپ جو ہے اس کے اندر اہتمام کریں کہ کوشش کریں کہ عربی کتب ہمارے مطالعے میں ہوں۔ اردو کی تو سب پڑھ لیتے ہیں، عربی والی کتاب کو مقدم رکھیں۔ اور مسائل کے اندر فقہ کی عبارتوں کو جو ہے وہ ترجیح ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز روزانہ ایک ایک سوال آپ کو ملے گا، آپ جو اس کو اچھی طریقے سے اس کو سمجھ کر، جو آپ نے یعنی مفتی کے اپنے آداب پڑھے ہیں فتویٰ لکھنے کے، ان آداب کے متعلق آپ کو روزانہ ایک سوال کا جواب دینا چاہیے پڑے گی۔ وہ چاہے میرے نمبر پر سینڈ کر دیں یا مولانا عبدالرافع کے نمبر پر سینڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، کل سے انشاءاللہ العزیز آپ کو فتوی دینا شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔